مربیان اعظام، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کی لائق زیبا ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور تقوی کے فوائد، دنیاوی فوائد، اخروی فوائد، یہ ساری چیزیں قرآن کریم میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں واضح انداز میں بیان کر دیا ہے۔ آج کے جمعے میں تقوی کسے کہتے ہیں اور متقی پرہیزگار کون ہے، مختصر روشنی ڈالنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں لفظ تقوی اور متقی پرہیزگار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بلا تمہید لفظ تقوی کا لفظی معنی اگر آپ دیکھیں گے، جو لغت میں اس کا معنی ہے وہ ہے بچنا، وقایقی سے کسی چیز سے بچنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں۔ لیکن شرعی اصطلاح میں جب فہم صحابہ کی، فہم سلف کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں گے تو تقوی کا معنی کچھ مخصوص معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے صحابہ کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے تقوی کا کیا معنی بتلایا ہے، اس کی کیا تفسیر بیان فرمائی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بیچ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایو لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ویسا ہی ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ویسا ہی تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا؟ کیا مطلب ہے ویسا ہی ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ انہوں نے کہا تقوی کہتے ہیں یطاع ولا ینسا، یطاع ولا یعصى۔ تقوی کہتے ہیں اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ بہت مختصر الفاظ ہیں کہ اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کے ساتھ ساتھ نافرمانی بھی نہ کی جائے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، غیبت چغلخوری بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے، تو یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اطاعت کے ساتھ ساتھ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کرنے کو کہا وہ کیا جائے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائے انسان۔ تو یہ ہے تقوی۔
یعنی نیکیوں کو کرنا ہے، ساتھ ساتھ نافرمانیوں سے دور رہنا ہے، نافرمانیوں سے باز رہنا ہے۔ نافرمانیوں کے جتنے کام ہیں، جتنے گناہوں کے کام ہیں، ان تمام گناہوں سے انسان دور رہے۔ اگرچہ من کرتا ہے کام کرنے کا، من کرتا ہے گناہ کرنے کا، خواہش ہوتی ہے گناہ کرنے کا، لیکن اپنی نفس کو، اپنے من کو اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے کے لیے قربان کر دے، برائیوں سے رک جائے، تو نیکیوں کے ساتھ برائیوں سے بچنا۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یذکر ولا ینسی، کہ یاد کیا جائے، یعنی اللہ کو یاد کیا جائے اور اس کو بھولا نہ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں رکھا، 2 روزے رکھ لیے 3 روزے توڑ دیے، کبھی زکوٰۃ دی کبھی نہیں دی۔ یعنی اللہ کو ہمیشہ یاد کیا جائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے یذکر اللہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے۔ اب ہمیشہ یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو الجھنیں ہوتی۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ان آیاتوں میں، ان حدیثوں میں انسان کو ایک الجھن جیسی ہوتی کہ ہمیشہ عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عبادت کے علاوہ ہم کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر یہ کھانا ہم نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پئیں گے، اور بھی جو دنیاوی کام ہیں وہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا کہا؟ میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ دنیا کا ہر کام، دنیا کا کوئی بھی کام، آپ سونے سے لے کر جاگنے تک، صبح سے شام تک کوئی بھی کام آتا ہے، اس کام کو کرنے کا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اس طریقے کے مطابق اگر آپ وہ کام کریں گے تو وہ کام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ وہ کام اللہ کا ذکر ہے، وہ کام عبادت ہے۔ آپ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرتے ہیں، اس میں آپ کو فائدہ کیا؟ اس میں انسان کو جسمانی سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، لیکن یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے، دعا سکھلائی ہے۔ آپ استنجا خانہ میں جاتے ہیں، وہاں دعا پڑھ کر جائے تو وہ استنجا کرنا، پاخانہ کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ تھکے رہتے ہیں، دن بھر کام کر کے آپ تھک جاتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، سونے کا جو طریقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہم بسمک اموت واحیا، آپ نے دعا پڑھی، سو گئے۔ آپ نے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی، تو جب تک آپ سوتے رہیں گے تب تک آپ اللہ کی عبادت میں ہیں۔ تو ایسا کوئی کام نہیں ہے، کوئی بھی کام ہو، تجارت ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کرنے کا طریقہ نہیں بتلایا۔ اگر ہر کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو ہر کام، ہر عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے عبادت کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، پھر ہمارے ذہن میں کوئی تشویش بھی نہیں ہوگا، کوئی مشکل بھی نہیں ہوگا، کوئی الجھن بھی نہیں ہوگی۔ یعنی ہمارا ہر کام، ہر فعل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ شرط یہ ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اسی طرح ہر وہ کام جس سے روکا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس سے رک جانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس سے رک جانا بھی عبادت ہے۔ شراب حرام ہے، ہم نے شراب نہیں پیا، عبادت ہے۔
چوری حرام ہے، ہم نے چوری نہیں کی، عبادت ہے. ڈکیتی حرام ہے، ہم نے ڈکیتی نہیں کی، یہ بھی عبادت ہے. چغل خوری حرام ہے، ہم نے چغل خوری نہیں کی، یہ بھی عبادت. جتنی برائیاں ہیں تمام برائیوں سے بچنے کا نام بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو یہ تقوی کی تعریف ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بیان فرمائی کہ یذکر ولا ینسى، کہ اللہ کو ہمیشہ یاد کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ یاد کرتے تھے. اب ہمیشہ یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو تھوڑا سمجھ میں آیا ہوگا. تو اللہ کو ہمیشہ یاد کیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھلا دیا جائے. کبھی تو یاد کریں، کبھی عبادت کریں، کبھی نہ کریں. کبھی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کریں اور کبھی نہ کریں. یہ تقوی نہیں ہے، یہ پرہیزگاری نہیں ہے. اس کے بعد ابن مسعود نے فرمایا کہ یشکر ولا یکفر، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور کفران نعمت نہ کی جائے، ناشکری نہ کی جائے. اللہ رب العالمین نے جتنی چیزیں عطا فرمائی دنیا میں رہنے سہنے کے لیے، کھانے پینے کی چیزیں، جو بھی ساز و سامان ہیں، ہمارے دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے، یہ خیال ہمیشہ ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں. اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ نعمتیں ہیں. انسان اپنی نفس پہ غور کریں. سر سے لے کر پیر تک جتنے اعضاء ہیں، یہ سارے اعضاء ایک عضو، جیسے مثال کے طور پر آنکھ ہے. کوئی اگر نابینا ہے، کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے، آپ آنکھ خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے. کروڑوں روپے میں آپ نہیں خرید سکتے. آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، بیکار ہو گیا، بالکل کٹ کے گر گیا، آپ اس ہاتھ کو دوبارہ پوری زندگی میں نہیں لگا سکتے. میڈیکل فیل ہے. اگر لگا بھی لیا تو اس ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہوگی جو طاقت اللہ رب العالمین نے رکھی. تو اس طرح انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر غور کرے اور شکریہ ادا کرے. ولا یکفر، اور ناشکری نہ کریں. ناشکری نہ کریں، یہ تقوی ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر غور فکر کرنا اور شکر ادا کرنا کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہے. انسان بسا اوقات کیا عموماً آپ دیکھیں گے چھوٹی چھوٹی مصیبت پر انسان مایوس ہو جاتا ہے، کفران نعمت کر بیٹھتا ہے. چھوٹی سی مصیبت آ گئی، اتنی مایوسی، اتنا ناشکرہ بن جاتا ہے انسان کبھی یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اگرچہ وقتی طور پر کوئی مصیبت آ گئی، لیکن دیگر جو چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہمارے اعضاء ہیں، جسم ہے، اور بھی جو نعمتیں ہیں، ساری چیزیں ہمیں ملی ہوئی، اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتا. تو مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کھوتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری میں کھوتا ہے مومن. اور جو مومن نہیں ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں میں بالکل کھو جاتا ہے، موج مستی کرتا ہے. اور مومن کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ان نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کرتا ہے. تو تین الفاظوں میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی تفسیر کر دی. 3 الفاظ ہیں، بہت چھوٹے الفاظ ہیں، مختصر ہیں، لیکن ان الفاظوں میں اگر غور کریں گے تو یہ تقوی کی پوری تفصیل آ گئی. اللہ کو ہمیشہ یاد کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے. اللہ رب العالمین کی جتنی نعمتیں ہیں تمام نعمتوں پر شکر ادا کیا جانا، شکری نہ کی جائے. اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی صرف اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے. اسی پر جو ہے پورا اسلام ہے، اسی ٹکڑے پر اگر غور کیا جائے. یہ تقوی کی تفسیر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی. اسی طرح تقوی کا معنی پوچھا تھا حضرت عمر بن خطاب نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. عمر بن خطاب نے پوچھا تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، متقی کون ہے؟ تو ابی بن کعب نے، چونکہ بہت بڑے عالم دین تھے، انہوں نے ایک مثال دے کر تقوی اور متقی کی پہچان بتلائی، تعریف بتلائی. ابی بن کعب نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سمجھ لو
کہ ایک راستہ ہے، راستے کے دائیں بائیں کیا ہے؟ کھاری دار جھاڑیاں ہیں، کھاری دار جھاڑیاں، کانٹے والے جو پیڑ پودے ہوتے ہیں، نباتات ہوتے ہیں، دونوں طرف ہے بالکل. اور راستہ کیا ہے؟ بہت تنگ ہے، بہت تنگ راستہ ہے، یعنی ایک آدمی مشکل سے گزر نہ پائے، ایسا راستہ ہے. اب اس راستے سے اگر گزرنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا بالکل سمیٹ لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں کرتا جو ہے بالکل سمیٹ کر کے، اور دائیں بھی میں دیکھتا رہوں گا، بائیں بھی دیکھتا رہوں گا، اور بہت ہی احتیاط سے میں چلوں گا، کہیں کہ میرا کرتا جو ہے دائیں پھنس نہ جائے کانٹے میں، یا بائیں جو ہے کانٹے میں پھنس نہ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ میں پھسل کے جو ہے دائیں یا بائیں طرف گر جاؤں، پھر کانٹا لگ جائے، میں زخمی ہو جاؤں، برباد ہو جاؤں. تو اس طرح مجھے چلنا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی ہے تقوی. مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک راستہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتلایا ہمیں جو صراط مستقیم ہے، اور اس راستے کے دائیں بائیں شہوات دنیا ہے، لذات دنیا ہے، شہوات دنیا ہے، شیاطین ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے. ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں چلنا ہے. راستہ تنگ ہے، اس راستے سے ہمیں چلنا بھی ہے، لیکن بچ کر چلنا ہے. ہمارے دماغ میں یہ ہمیشہ کہ ہمیں بچنا ہے. یہ جو دائیں بائیں دنیا کی لذتیں ہیں، جو شرک ہیں، بدعت ہیں، خرافات ہیں، فتنے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچتے ہوئے چلنا ہے. یہی کیا ہے؟ تقوی ہے. اسی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ الدنیا سجن المؤمن. دنیا کیا ہے؟ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے. اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں، پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، دنیا یہ قید خانہ رہے گا آپ کے لیے. کیا مطلب ہے قید خانہ؟ آپ عیش آرام نہیں کر سکتے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بہت ساری شہوات ایسی ہوں گی، آپ کا دل کرے گا، آپ کا من کرے گا، لیکن وہاں اس وقت اللہ کے خوف سے اس شہوت سے آپ کو بچنا ہے. اس وقت انسان کو بہت تکلیف ہوتی، بہت صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان کے دل میں کیا آتا ہے؟ تقوی آتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں، بہت لمبی حدیث ہے، وقت بہت مختصر ہے، اس میں اللہ کے رسول نے 3 بار اشارہ کیا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، یعنی دل، قلب کی طرف. اس کے بعد لمبی حدیث، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس انسان کے جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، اگر ان میں دل اگر صحیح سلامت ہے تو پورا جسم کیا ہے؟ صحیح سلامت ہے. تقوی جو ہے دل ہی سے حاصل ہوتا ہے. اگر انسان کا دل صاف نہیں ہے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو وہ انسان متقی نہیں، پرہیزگار نہیں ہے. ظاہر سے زیادہ باطن کا انسان کا صاف ہونا چاہیے، یعنی ظاہر سے زیادہ باطن اللہ کا خوف ہونا چاہیے. اب دیکھیں بہت ساری برائیاں ہیں، انسان ایک دوسرے کے سامنے نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے نہیں کرتا ہے. اب زنا ہے، زنا کوئی ایک دوسرے کے سامنے جلدی نہیں کرنا چاہے گا، اگر کسی کے اندر تھوڑی بھی شرم حیا ہے نہیں کرے گا، لیکن عموماً ہوتا کہاں ہے؟ تنہائی میں کرتے ہیں. لیکن جس کے دل میں تقوی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے دل کی طرف اشارہ کیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ تو نہ تنہائی دیکھے گا، نہ ہی اجتماع دیکھے گا. وہاں اس کو یہ احساس نہیں ہوگا مجھے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں تو اکیلے روم میں ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو متقی بننا اتنا آسان نہیں ہے. تنہائی میں اگر انسان گناہوں سے بچ گیا، تنہائی میں وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا کیا ہے؟ خوف ہے. وہ اللہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آج دیکھیے موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں. یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت بھی ہے. تنہائی میں آپ اس کا صحیح استعمال کریں میرے بھائیوں، غلط استعمال نہ کریں. ہر انسان اپنی نفس کا جائزہ لے. جب تنہائی میں ہوتا وہ کیا کرتا اللہ کے ساتھ؟ سب کے سامنے تو گناہ نہیں کرتا ہے،
ڈر کے مارے، کسی اور کو خوف سے، کسی اور کے ڈر سے بہت سارے کام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کا امتحان اللہ رب العالمین تنہائی میں لیتا ہے۔ تنہائی میں یہ گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اگر تنہائی میں اس گناہ سے آپ بچ گئے، جن گناہوں سے آپ سب کے سامنے بچ رہے ہیں، تب آپ متقی پرہیزگار ہیں۔ اگر تنہائی میں نہیں بچ پا رہے ہیں، اپنے من پر کنٹرول نہیں ہے، اپنی نفس پر کنٹرول نہیں ہے، تو آپ متقی پرہیزگار نہیں ہے، اس کو تقوی نہیں کرتے۔ آج ہم یہی نہیں سمجھ پاتے ہیں متقی کسے کہتے ہیں، پرہیزگار کسے کہتے ہیں۔ ایک دوسرے پر لیبل پھٹ سے مار دیا، آدمی بہت متقی بہت پرہیزگار ہے۔ یہ سب کہنے سے بھی ہمیں باز رہنا چاہیے۔ اللہ نے جنہیں متقی کہا، پرہیزگار کہا، اگر وہ چیزیں ان کے اندر ہیں وہ متقی ہے۔ اللہ نے کنہیں متقی کہا، پرہیزگار کہا؟ آپ شروع ہی پڑھیں، سورہ بقرہ شروع ہی سے پڑھیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے کنہیں متقی کہا، پرہیزگار کہا؟ اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوران خطبہ جو ہے بات چیت نہ کرے، بچے آپ بھی خاموش رہو، بات نہیں کرنی چاہیے۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں متقین کا لفظ ہے، دیکھیں آگے اللہ نے کیا کہا، متقی کون ہے؟ نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، جو سامنے نہیں ہے، نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اس کا علم جو ہے، اس کے علم نے ساری چیزوں کو کیا کر رکھا ہے؟ گھیر رکھا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ تو متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی ربوبیت پر ایمان لاتے ہیں، اس کی الوہیت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے جو اسماء و صفات ہیں ان تمام اسماء و صفات پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے کہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس میں تحریف نہیں کرتے ہیں، تعطیل نہیں کرتے ہیں، تشبیہ نہیں دیتے ہیں، اور کسی سے بھی مماثلت نہیں کرتے۔ بہرحال ایک پوری تفصیل، ایک موضوع ہے۔ نمبر 1 توحید۔ آپ غور کریں، اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں نا، اس لیے متقی کون ہے، متقی کون نہیں ہے، ہم پہچان نہیں پاتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ نمبر 1 پر توحید، اللہ کی ذات پر ایمان، یعنی متقی بننے کے لیے موحد کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ شرک سے توبہ کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ شرک سے دور رہنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ غیب میں اور بہت ساری چیزیں ہیں، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ فرشتے کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہیں، مقرب ہیں، معزز ہے، وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ ان پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ جو غیب کی جتنی چیزیں ہیں، جنت ہمیں نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ جہنم ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جنت پر حق ہے، جہنم کیا ہے؟ پر حق ہے۔ یہ ہے متقی، یہ ہے پرہیزگار کی علامت۔ اگر کسی کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، کسی کا توحید ہی صحیح نہیں ہے، شرک میں مبتلا ہے، طرح طرح کے شرکیہ اعمال کرتے ہیں، بدعت و خرافات کو رچاتے ہیں، مچاتے ہیں، وہ شخص کسی بھی صورت میں متقی اور پرہیزگار نہیں۔ نمبر 1 پر متقی پرہیزگار بننے کے لیے موحد کا ہونا ضروری ہے، اور موحد کے لیے ضروری ہے کہ شرک، بدعت، خرافات، تمام فتنوں سے وہ کیا کرے؟ توبہ کرے، وہ موحد بنے گا۔ اس کے بعد الذی ویقیمون الصلاۃ، دوسرے نمبر پر کیا ہے متقی بننے کے لیے؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قائم کی تفسیر آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو حدیث ہے کہ نماز ویسے ہی پڑھو ویسے ہی قائم کرو جیسا کہ مجھے دیکھے ہو، جیسا کہ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھے. تو اقامت نماز مختصر طور پر اسی کو کہا جائے گا جو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ نماز اقامت نماز نہیں ہے، وہ آدمی متقی بھی نہیں ہے، پرہیزگار بھی نہیں ہے. اتنا آسان ہے متقی پرہیزگار بننا. نماز، ہمارا نماز بھی، بہت سارے مسلمانوں کا نماز بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے. نماز میں بھی اتنی بدعت، اتنی خرافات، اتنی ملاوٹ ہے جس کی کوئی حد نہیں. جو چیزیں نہیں ہیں وہ کرتے ہیں اور جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے. یہ مسلمانوں کا طریقہ بن چکا ہے. اس کے بعد وَيُنْفِقُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اللہ رب العالمین نے جو بھی اس کو عطا کیا ہے، مال عطا کیا ہے، ان مال میں سے اللہ کی راہ میں کیا کریں؟ خرچ کریں. جیسے زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ دینا کیا ہے؟ ضروری ہے، واجب ہے. صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج بھی اس میں ہے. اس کے پاس مال ہے، وہاں تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں. تو یہ متقی پرہیزگار بننے کے لیے اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. کہ متقی پرہیزگار وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، جو آپ پر نازل کیا گیا. اسی ایک لفظ پر انسان اگر غور کر لے، یہاں متقی پرہیزگار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی ہے کہ متقی پرہیزگار وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جس کو تیرے اوپر نازل کیا گیا ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر جو ایمان لاتے ہیں وہ کیا ہے؟ متقی ہے، پرہیزگار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن کریم کو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا. اسی طرح جو حدیث رسول ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. صرف قرآن نہیں، قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے بیان فرمائی. تو قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث یہ دونوں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرط رکھی ہے کہ متقی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے جو صرف قرآن پر اور احادیث پر ایمان لاتے ہیں. پتہ ہے اس شرط سے کتنے خارج ہو گئے؟ کتنے خارج ہو گئے مسلمان؟ جو قرآن کی بات نہیں مانتے ہیں، جو حدیث کی بات نہیں مانتے ہیں، جو اپنے اماموں کی بات کو ترجیح دیتے ہیں. آپ برا نہ مانیں، آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ شرط رکھی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. کہ متقی پرہیزگار وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تیرے اوپر نازل کیا گیا. یہ پوری دنیا جانتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا گیا؟ قرآن کریم کو نازل کیا گیا. اور حدیث رسول بھی اللہ کی طرف سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اے محمد آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ چاہت ہوتی ہے، جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. آپ اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جو حکم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. تو ہمارے لیے صرف دو چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے احادیث. اگر کوئی مسلمان کے ذہن میں صرف یہ ہے ہمیں تو اپنے امام کی بات دیکھنی ہے، ہمیں فلاں بزرگ کی بات دیکھنی ہے، ہمیں فلاں مرشد کی بات دیکھنی ہے، ہمیں فلاں پیر کی بات دیکھنی ہے. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں نا، بیعت کر رکھتے ہیں پیروں کے ہاتھ میں، پیر جو بولتے ہیں اسی پہ آمنا صدقنا مہر لگا دیتے ہیں. ہاں یہی سب سے بالکل 100% درست ہے. یہ سب متقی پرہیزگار نہیں ہے. بات تلخ ہو رہی ہے لیکن حقیقت ہے. جو بھی مسلمان اللہ کی کتاب کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے سامنے کسی اور کی بات کو ترجیح دیتا ہے، کسی اور کی بات کو فوقیت دیتا ہے،
کسی اور کی بات کو مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ متقی نہیں ہے، وہ پرہیزگار نہیں ہے۔ کہ اللہ نے قرآن میں شرط رکھی وما انزل من قبل، اور متقی پرہیزگار وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی اس قرآن سے پہلے اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان عقیدہ ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ یعنی تورات، انجیل، زبور، جتنی کتابیں ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ساری کتابیں کیا ہیں، اللہ کی طرف سے، اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے ان ساری کتابوں کو قرآن کریم نے کیا کر دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے۔ اب قرآن کریم کے آنے کے بعد ان کتابوں کی اتباع نہیں ہوگی، ان رسولوں کی اتباع نہیں ہوگی، اتباع صرف کس کی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ باتیں ہم کہاں سے لیں گے، جو قرآن میں ہے اور جو حدیث میں ہے۔ آپ غور کریں متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے۔ آج معاشرے میں متقی کا تصور کس پر ہوتا ہے، آپ برا نہ مانے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں۔ آج سماج میں، معاشرے میں چونکہ جہالت بہت عام ہے، وہ سمجھتے ہی نہیں تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، متقی کون ہے، متقی بننے کے لیے اللہ نے کیا کیا شرطیں رکھی ہیں۔ متقی کس کو کہتے ہیں معاشرے میں عموماً، جو عوام کا طبقہ ہے۔ متقی کا تصور اسی پر کیا جاتا ہے جو لمبا جبہ پہنتا ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، ہاتھ میں کیا ہے، تسبیح ہے، اور چکر مارتا رہتا ہے، وہ بہت پرہیزگار آدمی، یہ بہت متقی ہے۔ یہ حقیقت ہے نہیں، ارے میں اس کی توہین نہیں کر رہا ہوں، غلط آپ نہ سمجھیں۔ یقیناً یہ شریفوں کا لباس ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ جبہ پہنے، پگڑی پہنے، ٹوپی پہنے، اچھے لباس میں رہے، یہ شریفوں کا لباس ہے، لباس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لباس کی وجہ سے اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ پرہیزگار ہے تو یہ جہالت پر یہ بات مبنی ہے۔ ان کپڑوں کی وجہ سے کوئی متقی پرہیزگار نہیں بنتا ہے۔ بعض اوقات تو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ اتنے اچھے لباس میں، تسبیح ہاتھ میں ہے، دانے بھی گن رہے، بات بھی کر رہے، بحث بھی کر رہے، اب کیا کر رہے، توہین کر رہے ہو تسبیح کے ساتھ، تسبیح میں سبحان اللہ کے ساتھ تم توہین کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ توہین کر رہے ہو۔ یہاں تک بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماں بہن کی گالی بھی دے دیتا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، گن رہا ہے، چک کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں متقی پرہیزگار۔ ابن مسعود کی تفسیر کے مطابق یہ متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے۔ آج ایسی بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہے کہ فلاں آدمی تو اجرت لیتا ہے، یہ پرہیزگار نہیں ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی دینی کام کر رہا ہے، اگر اس میں اجرت لے بھی رہا ہے تو متقی سے آپ اس کو دور نہیں کر سکتے۔ مخلص کون ہے؟ مان لے کوئی آدمی فری میں کام کر رہا ہے لیکن وہ کام ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہے، وہ مخلص نہیں ہے، متقی نہیں ہے۔ بہت سارے جو ہیں فری کے آفر ایسے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے مکاری ہوتی ہے، فری کی لالچی دے کے قوم و ملت کو لوٹتے ہیں، چاہے کمپنی کے ہو چاہے دیگر کے ہو۔ ہم کمپنیوں میں بھی دیکھنا جہاں بھی فری کا چکر ہوتا ہے نا، فری آفر ہے، فری وری کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے مفاد ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے، اس فری کی لالچی دے کے ایسا لوٹتی ہے جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو تصور ہے، آپ یہ مت سمجھے کہ میں مولوی اس لیے باتیں کر، نہیں۔ صحابہ کرام نے جہاد کیا، صحابہ کرام نے جہاد کیا، جہاد میں مال غنیمت بھی ملا۔ اب کیا وہ جہاد کا ثواب نہیں ملے گا؟ دنیا میں تم کو مل گیا، حدیث میں ہے کہ تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا، تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا، تمہیں جنت بھی ملے گی۔ جہاد سے جو مال آتا ہے وہ صحابہ کرام اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اب یہاں کیا فتویٰ دیں گے؟ جہاد کیا، مال مل گیا، اجر و ختم؟ نہیں ختم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے مخلص کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اور جو پرہیزگار ہے، متقی ہے، اس کو ہم جو ہے الٹی سیدھے باتیں کرتے ان کے بارے میں، اور جو متقی پرہیزگار نہیں ہے ان پر لیبل لگا لیتے ہیں یہ متقی پرہیزگار۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ایک دن جو ہے بازار جانے لگے،
حضرت عمر نے سوال کر دیا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہ تو میں بازار جا رہا ہوں. کہہ رہے نہیں آپ بازار نہیں جا سکتے, آپ خلیفہ بنے ہیں, آپ کو ان میں پورا وقت دینا پڑے گا, بہت معاملات ہیں, یعنی آپ بازار جا کے کچھ بیچیں گے, خرید و فروخت کریں گے, یہ ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ یہ کہہ کر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ بڑھا دیا, وظیفہ بڑھا دیا. اب دیکھیں فہم صحابہ کرام کا فہم, آپ دیکھیں لوگ فتویٰ بازی کرتے ہیں, دین کو سمجھتے نہیں ہیں, فہم صحابہ جانتے نہیں, صرف فتویٰ بازی کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر کا کیا کر دیا, وظیفہ بڑھا دیا. چند دنوں کے بعد پھر بازار جانے لگے کچھ بیچنے خریدنے کے لیے. پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں تو بازار جا رہا ہوں. کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے, آپ بازار جا کے تجارت کریں گے, بزنس کریں گے, یہ کریں گے, آپ کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے, پھر اس میں دخل اندازی ہوگی, یہ کام صحیح سے نہیں ہو پائے گا. پھر جو ہے دوبارہ پھر ان کا وظیفہ بڑھایا گیا. آپ اس کو کیا کہیں گے صحابی رسول پر کہ انہوں نے اجرت لی ہے, وظیفہ لیا ہے, وظیفہ مقرر بھی کیا ہے, ان کے لیے اللہ نے جنت کی خوشخبری دی, جنت کی خوشخبری دی. تو ایسا نہیں ہے, اگر کوئی انسان محنت کرتا ہے, کام کرتا ہے, اس کے پاس بال بچے ہیں, سب کچھ ہے, اگر اس کو آپ وہ کچھ اجرت لے لیتا ہے یا آپ اس کو کچھ دے دیتے ہیں, اس سے تقوی, پرہیزگاری, اخلاص کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ انسان ہے, اس کی بھی ضروریات ہے, ہمیں تمام چیزوں پر غور کرنے, فکر کرنے کی ضرورت ہے, اور صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کی رعایت کی ہے. تو متقی پرہیزگار کون ہے, کیا ہے, اس کی شرائط کیا ہے, اخلاص کے خلاف کیا چیز ہے, ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی سخت ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے, تقوی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر کام میں اخلاص و للہیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم. انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم.